بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ معدے کی کمزوری کے لیے کچھ بتائیں۔ معدہ ایک مرکب عضو ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کی 3 جھلیاں، 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مسکولر لیئر، ایک ہوتی ہے ایپیتھیلیل ٹیشوز کی، اور ایک ہوتی ہے وہ جو اعصاب کی بنی ہوتی ہے، یعنی اعصابی، غدی اور عضلاتی، یہ نظریہ مفرد اعضاء کے تحت۔ ان میں سے کسی ایک میں سوزش ہو جائے یا ان میں سے کسی ایک کے اندر حد سے زیادہ سستی آ جائے، معدہ اپنے جوسز، اپنے انزائمز کو اچھی طرح سے غذا میں شامل نہ کر سکے، تب بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معدے کا بیسک کام جو ہے وہ غذا کو پیسنا ہے، قابل ہضم بنانا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ قدرتی طور پر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، پیپسن، ٹائلن، دوسرے خامرے بیرونی طور پر بھی شامل ہوتے ہیں۔ باقی جوسز بھی، لمبی بحث ہے، وہ اس میں شامل ہو کر غذا کو قابل ہضم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ معدہ اپنا ورک ٹھیک طرح سے نہیں کرتا، یعنی اس غذا کو پیسنے میں وہ سستی کرنا شروع کر دے، تو کہتے ہیں معدہ کمزور ہو گیا، غذا ہضم نہیں کر رہا۔ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ بسیار خوری، حد سے زیادہ پیٹ بھر کے ٹھونس کے کھانا، یعنی کہہ لیں کہ جب کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح زندگی میں پہلی بار ملا اور آخری بار ملا ہے، بس یہ 2 بات کچھ بھی نہیں ملنا۔ بے شک کھا کے مر جائیں، ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، کھانا ضائع کریں گے، اتنا نہیں ڈالیں گے کہ جتنا کھانا ہے۔ یہ سب سے بڑی مین پرابلم یہ بھی ہے۔ خیر، اور اس میں بے تحاشا ایک قسم کی ہی غذا کے کھاتے جانا، مثلا گوشت کا حد سے زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کی معدے کی جو مسکولر ٹیشوز ہیں ان کو وہ خراب کر دیتا ہے، وہاں پر سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گرم غذائیں حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو وہ جو آپ کی ایپیتھیلیل ٹیشوز کی لیئر ہے اس میں سوزش آ جائے گی، پھر بھی آپ کا نظام ہضم سست ہو جائے گا۔ اگر آپ حد سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، معدے کا نظام سرد ہو گیا، تب بھی وہ اس کا معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں، تینوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مختصر الفاظ کے اندر، غذا اور دوا دونوں میں۔ اچھا، اگر آپ کا معدہ جو ہے نا وہ غذا کو ہضم نہیں کر رہا، عام حالات میں ہضم نہیں کر رہا، جی میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایک تو غذا کم کھائیں، دوسرا کاربوہائیڈریٹس کم رکھیں، گوشت کم رکھیں، مرچ مسالہ چکنائیاں آپ بالکل کلوز کر جائیں۔ موسم ہے انار کا، انار جو جن کے دانت مضبوط ہیں وہ دوپہر کے وقت 1 عدد انار لیں، 250 گرام کا انار ہو جائے بڑے بندے کے لیے، اس کے دانے نکال لیں، اور اس کے دانوں کے اوپر ایک سفید رنگ کا غلاف ہوتا ہے، سفید جھلی، وہ بھی ساتھ ہی لینی ہے آپ نے۔ اچھا، وہ دانے چبا کے کھائیں، ساتھ وہ جھلی جو وہ بھی ایک دفعہ منہ میں ڈال کے اچھی طرح چبا کے نگل لیں، پر اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے کم از کم کوئی چیز نہیں کھانی۔ چند دن کرنے سے، ہفتہ 10 دن استعمال کریں، آپ کی بھوک چمک جائے گی، آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور آپ جو ایچ بی لیول ڈاؤن جن کا ہوتا ہے ان کا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور معدہ بڑے احسن انداز سے بہترین کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں انار بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا کھا کے جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھائی ان سے التماس ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی دار چینی کا استعمال کر لیں۔ جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اس کے دانے چبا نہیں سکتے، وہ اس کا جوس نکال لیں، وہ 1 کپ جوس کے اندر 1 چٹکی بھر دار چینی کا پاؤڈر مکس کر کے پی لیں۔ اللہ جانتا ہے آپ کی بھوک ایسے چمکے گی جیسے بندہ نیم پاگل نہیں ہو جاتا، لیکن وہ آپ نے ٹھونسنا نہیں ہے، اتنا کھانا ہے جس سے آپ کی کمر سیدھی رہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرم چیزیں کھا کے آپ کا معدہ گرم ہو گیا، جو ہی گرم چیز کھاتے ہیں معدہ سست، کچھ ہضم نہیں کر رہا، بالکل ٹن ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہ۔ اچھا، اس کا حل میڈیسن کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جوارش شاہی کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں، جوارش شاہی وہ آپ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام خالی پیٹ کھا لیں، اس سے آپ کی طبیعت 100% ہی۔ اگر یہ نہیں تو یogرٹ، دہی آپ کے پاس موجود ہے، آپ دہی کا استعمال شروع کر دیں، دن میں 3 بار، 4 چمچ، بڑے 4 چمچ، آپ کی بھوک جاگ جائے گی، معدہ پاورفل ہو جائے گا اللہ کی رحم سے۔ اور جن کا مزاج پہلے سے بلغمی ہے، سرد، ان کے ساتھ جب یہ کیفیت وارد ہوتی ہے تو ان کی بھوک بالکل ہی مر جاتی ہے، جسم کے اندر کوئی، کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں ساتھ ہی کوئی نہیں رہ گیا، بالکل جی حکیم جی کچھ بھی نہیں رہ گیا پہلے۔ ان کے لیے سب سے بہترین چیز دار چینی اور پودینے کا قہوہ ہے، دار چینی اور پودینے کا وہ قہوہ آپ دن میں 3 بار چائے کے طور پہ پی لیں، آپ کی طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو جوارش جعلی نوس یا جوارش انارین، دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں، دن میں 2 سے 3 بار حسب عمر کر لیں یا کسی معالج سے مشورہ کر لیں، 1 ٹی اسپون دن میں 3 بار آپ اس کو چبا کے کھائیں، اوپر سے پانی نہ پئیں۔ اگر پانی کی حاجت ہو تو گرم پانی کا 1 آدھ کپ لیا جا سکتا ہے، اس سے آپ کا جو معدہ سست ہے نا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے جاگے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے، اور اکثر کہتے ہیں آگے
یہ ہم سب روٹی نہیں کھان ہوتی بھائی، روٹی کم کھائیں، گندم نشاستہ کم لیں، آپ کا معدہ تندرست رہے گا۔ گلوٹن الرجی والے مریض بھی آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہضم کچھ نہیں ہوتا جی، روٹی کھائیے تو فوراً حاجت ہو جاتی۔ بھائی گندم چھوڑ دیں آپ، اس کے بعد جتنی بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ان پہ گزارا کر لیں، آپ کا معدہ 100% ٹھیک رہے گا۔ تو یہ 3 ٹپس میں نے تینوں مزاجوں کے حوالے سے آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا معدہ قوی ہو جائے گا۔ کوئی لمبی چوڑی دعائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر ہی عمل کر لیں اور اللہ سے بہتری کی امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔